میری مردانگی پر بات کرنے سے پہلے ایک نظر خود کو بھی دیکھ لینا۔ اذہان اس کے سینے کو طنز بھری نظروں سے دیکھتے شرمسار کر گیا۔ ماہین کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے سہاگ رات معلوم ہوا اذہان مخصوص کمزوری کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آنا چاہتا۔ ماہین کو اولاد کا شوق تھا، وہ ہر رات انگاروں پر لوٹتی۔ جلد معاملہ ہی بی جان کے جہاں دیدہ نظروں میں آ گیا۔ ان کو باپ دادے کی زمانے سے حکمت کا علم تھا۔ پتر، ہمارے خاندان کے مرد بہت تگڑے ہیں، یہ تم دونوں کا وہم ہے۔ یقین نہ آئے تو یہ بوٹی رات اسے دودھ میں گھول کر پلا دینا۔ ماہین نے ایسے ہی کیا۔ دودھ پیتے ہی اذہان کی آنکھیں خمار آلود ہو گئیں۔ لائٹ پرپل کلر کی خوبصورت مگر بھاری فراک میں ماہین کا دم گھٹنے لگا تھا۔ تھکے تھکے انداز میں اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر وقت دیکھا۔ رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی تھی۔ دلہن کو رخصت کروا کر اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا، اور اس وقت شہر اور حویلی سے جتنے مہمان آئے ہوئے تھے سبھی سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ ماہین کا تھکاوٹ سے برا حال تھا۔ صبح پھر جلدی اٹھ کر سب مہمانوں کے لیے ناشتہ بنانا ہے، اب مجھے بھی سونا چاہیے۔ اس نے الماری سے اپنا سادہ سا شلوار قمیض نکالا۔ شکر ہے کپڑوں پر کوئی داغ نہیں لگا، ورنہ رائما باجی نے بہت بے عزتی کرنی تھی۔ بالوں میں سے پینے نکالتے اس نے اپنی نیند میں ڈوبی پلکیں چھپکائیں۔ یہ جوڑا ادھار مانگا ہوا تھا۔ اس کے اپنے پاس تو شادی میں پہننے لائق کپڑے نہیں تھے، اور بقول خالہ جان کے ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی میں پہلے اتنا خرچہ ہو چکا تھا کہ ماہین کو کپڑے بنوا کر دینے کی ان کے پاس پیسے بچے نہیں تھے۔ وہ تو شکر تھا کہ رائما نے اپنی الماری سے احسان کرتے ہوئے یہ پرانی فراک نکال کر دے دی تھی، جس سے ماہین نے آج رخصتی کا فنکشن بھگتا لیا تھا۔ بال پنوں سے آزاد ہوئے تو لمبے بال ماہین کے شانوں پر بکھر گئے۔ پاؤں دکھ رہے تھے، نیند سے برا حشر تھا۔ وہ بس جلد از جلد چینج کر کے سونا چاہتی تھی، مگر جیسے اس نے واش روم کا دروازہ کھولا، دھاڑ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر خالہ جان اندر داخل ہوئی تھی۔ پورے گھر میں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں میں، کام ختم کیے نہیں اور کمرے میں آ کر سونے لگی ہو تم۔ جلدی جاؤ، یہ دودھ دھلا اور دلہن کے کمرے میں دے کر آؤ، میرے گھٹنوں میں درد ہے، میں سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی۔ انہوں نے ٹرے ٹیبل پر پٹھا۔ ماہین کو شدید بے بسی محسوس ہوئی، مگر خالہ جان کے سامنے اس کی زبان کہاں چلتی تھی۔ ساری عمر پالنے کا احسان انہوں نے کیا تھا، اس کو ادا بھی تو کرنا تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنے کپڑے بیڈ پر رکھے اور دودھ کے گلاس لے کر باہر نکل آئی۔ گھر بھر میں خاموشی تھی۔ ایک کنال پر پھیلی ہوئی اس بڑی سی کوٹھی میں اس وقت کئی مہمان تھے۔ ان مہمانوں میں سب سے زیادہ پروٹوکول حویلی والوں کو دیا گیا تھا۔ پچھلے 2 دن سے ماہین انہی کی خدمتیں کر کے بری طرح سے تھک چکی تھی۔ گھر میں اور بھی لوگ ہیں، مہمان بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں خالہ جان کو کام کے لیے صرف میں ہی یاد آتی ہوں۔ مسلسل درد کرتے پیروں کے ساتھ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر زوار بھائی کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ دستک دیتے اسے جھجک محسوس ہوئی، لیکن دستک کے جواب میں کمرہ فوراً کھل گیا۔ رائما باجی، آپ لوگ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئی۔ اسے توقع تھی کہ زوار بھائی دروازہ کھولیں گے، مگر وہاں تو رائما کھڑی تھی اور اس کے ساتھ اس کی دوست سبینہ۔ دونوں کے چہرے غیر معمولی جوش سے چمک رہے تھے۔ ارے سارا کام بن گیا ہے، یہ ماہین آ گئی ہے نا، یہی ٹھیک رہے گی، رائما باجی نے جوش سے سبینہ سے کہا۔ وہ حیران ہوتے ہوئے دودھ کا ٹرے لے کر اندر چلی آئی تھی۔ کیا بات ہے رائما باجی، زوار بھائی کہاں ہیں؟ اور ان کی دلہن؟ ساری رسمیں تو ختم ہو گئی تھی، آپ انہیں کمرے میں بٹھانے کے لیے لے آئی تھی نا، وہ کہاں ہیں؟ وہ حیران ہو رہی تھی۔ رائما نے جھنجھلا کر اس کے سمت دیکھا۔ اپنا منہ بند کرو، اتنے سوال مت پوچھو، شادی کی رات ہے، تھوڑی انجوائمنٹ بھی تو کرنی چاہیے۔ بھائی نے راستہ رکائی کا نیک نہیں دیا، اور ویسے بھی پوری شادی کے دوران بھائی کا رویہ جس طرح میرے ساتھ روکھا رہا ہے نا، اب میں سارا بدلہ لے کر آؤں گی، وہ تلملائے ہوئے انداز میں کہہ رہی تھی۔ ماہین کو خطرے کی گھنٹی بجنا محسوس ہوئی۔ میں جاؤں، میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے صبح 6 بجے اٹھنا ہے، وہ منمنائی تھی، لیکن اس گھر میں اس کی چلتی کہاں تھی۔ رائما نے ڈپٹ کر اسے مخاطب کیا، منہ بند کرو اور یہ پکڑو لال رنگ
का दुपट्टा, इधर घूंघट निकाल कर हुजला रूसी के दरमियान में बैठो। इसने हाथ में पकड़ा हुआ एक सुर्ख दुपट्टा माहिन के हाथ में थमाया। वो 2 कदम पीछे हटी। क्या कह रही हैं रायमा बाजी, मैं ऐसा क्यों करूंगी? ये तो जवार भाई का कमरा है ना। वो बुरी तरह से घबराई थी। माहिन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, भाई जो पैसे देंगे ना इसमें से तुम भी रख लेना। तुम्हारे हाथों पर ये मेहंदी लगी हुई है, तुम घूंघट निकाल कर बैठोगी तो भाई यही समझेंगे कि तुम दुल्हन हो। रायमा ने जल्दी से सुर्ख रंग का दुपट्टा माहिन के ऊपर उड़ा दिया। माहिन का हल्का खुश्क हो गया। खुदा के लिए रायमा बाजी, ये बहुत गलत बात है, प्लीज ऐसा मत करे। वो मिनमिनाई, मगर रायमा ने इसका बाजू दबोच कर इसे बेड के ऊपर बिठा दिया। वो उम्र में इससे बड़ी थी और यूं भी माहिन अरसा दराज से इनके घर में एक फालतू हिस्से की तरह पल रही थी। इस घर में ना तो इसका कोई फैसला चलता था और ना ही इसकी अपनी कोई मर्जी थी। अगर सबीना और रायमा कुछ तय कर चुकी थी तो इन्होंने वही करना था। घबराहट के मारे माहिन का बुरा हशर हो गया था। अरे फिक्र मत करो, पता भी नहीं चलेगा, बहुत मजा आएगा। देखना, बस जवार भाई कमरे में आएंगे, तुम घूंघट मुंह पर गिराए बैठी रहना। हम वहां बाथरूम में छुप जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम बाहर निकल के इनको सरप्राइज देंगे, इनका मजाक उड़ाएंगे और इनसे नेक के पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इनकी बीवी को मैंने अपने कमरे में बिठा दिया है, ये कहकर इनकी कमरे की डेकोरेशन चल रही है। रायमा ने सारा प्लान तरतीब दिया हुआ था। माही ने बेबसी से लब कुचले, ये सब कुछ इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। जवार भाई इससे उम्र में भी बड़े थे और वो तो इनकी आंखें देखकर डर जाती थी। कमरे के बाहर आहट महसूस हुई थी। रायमा ने जल्दी से साइड लैंप के अलावा बाकी सारी लाइट्स ऑफ कर दी। कमरे में मध्यम सी रोशनी रह गई। खुद वो और सबीना तेजी से वॉशरूम में जाकर बंद हो गई थी। इनकी एक्साइटमेंट देखकर माहिन का दिल बैठा जा रहा था। अब हाल ये था कि वो अपने पर्पल कलर के खूबसूरत फ्रॉक को फैलाए, वो सुर्ख दुपट्टा चेहरे पर गिराए दुल्हन की जगह पर बैठी थी। कमरे में फूलों की मौतर खुशबू फैली हुई थी और माहिन को रुक रुक कर सांस आ रही थी। कमरे का दरवाजा आहिस्तगी से खुला तो माहिन का दिल उछलकर हलक में आ गया। जवार भाई के सामने इस हाल में बैठे हुए भी इसका खून खुश्क हो गया था। भारी कदमों की चाप बेड के नजदीक आई और जवार आहिस्तगी से इसके सामने बैठ गया। बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज तुम मेरे आने से पहले लाइट्स क्यों बंद की? मैं तो तुम्हें जी भरकर देखना चाहता था, वो मखमूर आवाज में कह रहे थे। माही ने बेबसी से पलके मींची। या अल्लाह, प्लीज रायमा बाजी बाहर निकल आए, जल्दी ये सब खत्म हो जाए। इससे जी भरकर शर्म आ रही थी, मगर बाथरूम में मुकम्मल खामोशी थी। जवार ने आहिस्तगी से इसका हाथ थामा। वो जी जान से लर्ज कर रह गई। तुम्हारे हाथ बहुत खूबसूरत हैं और तुम खुद भी। आज की रात बहुत खास है मेरे और तुम्हारे लिए। वो अपनी झोंक में मगन कहे जा रहा था। माही ने बेबसी से अपने लब कुचले। या अल्लाह, प्लीज मुझे बचा ले, ये यतीम होने की इतनी बड़ी सजा होती है। वो दिल ही दिल में गिड़गिड़ाई थी। तभी दरवाजा जोर से बजा और जवार चौंका। माहिन का दिल भी जोर से धड़का था। इस वक्त कौन आ गया? जवार ने उठकर दरवाजा खोला, मगर इससे पहले इसने कमरे की लाइट्स ऑन कर दी थी। माही ने बेबसी से पलके मींची। भांडा फूटने वाला था। इसका दिल चाहा वो खुद ही घूंघट उठाकर जवार को सब कुछ बता दे, मगर इससे पहले जवार ने दरवाजा खोल दिया था। खुले दरवाजे के पास इसकी सजी दुल्हन खड़ी थी, जिसके चेहरे पर गुस्से से भरे तासुरात थे। मुझे वहां नीचे कमरे में बिठाकर आप यहाँ किसके साथ वक्त गुजार रहे हैं, वो भी हमारी शादी की रात में? वो फाड़ खाने वाले अंदाज में बोलती अंदर दाखिल हुई थी। बेड पर बैठी माहिन की तो गोया जान ही निकल गई। जवार ने हैरत से अपनी दुल्हन को और फिर पलट कर बेड के सेंटर देखा, जहां बैठी माहिन अब थर थर कांपने लगी थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? जवार ने मुड़कर कड़क अंदाज में पूछा था। माहिन ने बेबसी भरे अंदाज में घूंघट अपने चेहरे से पीछे हटाया। इसे देखते जवार की आंखें बेयकीनी से फैली। माहिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धाड़ कर बोला था। माहिन कांपते वजूद के साथ बेड से नीचे उतरी। जवार भाई, मैं खुद यहाँ नहीं बैठी, मुझे तो रायमा बाजी ने। वो घबराहट और खौफ के साथ जुमला भी मुकम्मल नहीं कर पाई। सामने खड़े जवार और इसके दुल्हन खा जाने वाली निगाहों से माहिन को देख रहे थे
اور وہ انگلیاں مسلتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مدد طلب نگاہوں سے اس نے واش روم کی سمت دیکھا، مگر دروازہ بھی بند تھا۔ تمہارا دماغ اس قدر خراب ہو گیا ہے، کیا سوچ کر تم یہاں آئی ہو؟ میں تو تمہیں بچی سمجھتا تھا۔ عمر دیکھو اپنی، صرف 17 سال کی ہو تم، اور تمہاری یہ حرکتیں ہیں۔ زبار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس کا گلا گھونٹ دے۔ ماہین کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے۔ زیادہ بولنے کی عادت تو اس کی تھی ہی نہیں، اور صفائیاں دینا تو اس سے کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ آپ میری بات تو سنیں، وہ بامشکل بولی تھی۔ کیا بات سنوں تمہاری؟ تمہارے کیا ارادے تھے؟ تم کیوں یہاں میرے بیڈ پر بیٹھی ہو، اور وہ بھی دلہن کے روپ میں؟ کیا تم زبار کو پسند کرتی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، اس لیے میری جگہ لینا چاہتی ہو؟ آج کی رات زارا نے آگے بڑھ کر اس سے بازوں سے دبوچا تھا۔ ماہین کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ شور کی آوازیں سن کر کئی مہمان اٹھ کر کمرے میں جمع ہونے لگے تھے۔ ان میں سب سے پہلے شاکرہ بیگم تھی۔ انہوں نے جو یہ سارا مجمع دیکھا تو ان کی توپوں کا رخ بھی ماہین کی طرف ہو گیا تھا۔ یوں بھی وہ ان کے لیے ہمیشہ آسان نشانہ رہی تھی۔ تمہیں تو میں نے دودھ کے گلاس دے کر یہاں بھیجا تھا، تم یہاں گھونگھٹ نکال کر خود ہی بیٹھ گئی۔ کس قدر بے شرم لڑکی ہے، شادی ہوئی نہیں اور شادی کی رات منانے کا شوق ہے اس سے۔ شاکرہ بیگم نے تو کوئی حد ہی نہیں چھوڑی تھی۔ ماہین نے بے بسی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ خالہ جان، آپ رائمہ باجی کو بلائیں، وہ ادھر باتھ روم میں ہیں، اس نے التجائیہ انداز میں کہا اور باتھ روم کی طرف اشارہ کیا، مگر اسے ایک زوردار جھٹکا لگا تھا، کیونکہ رائمہ اور سبینہ دونوں کمرے میں جمع شدہ مہمانوں کے بیچ میں ایسے نظر آئی تھی شاید وہ چپکے سے کسی وقت باتھ روم سے نکل کر باہر کھڑی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ یقیناً جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا تو ہوا نہیں تھا، لیکن اب بات حد سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ خاندان بھر کے لوگ کمرے میں جمع ہو گئے تھے اور ان میں حویلی والے بھی شامل تھے۔ شاکرہ بیگم کو حویلی والوں کے سامنے اپنی شدید سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ رائمہ کی طرف کیا، اشارے کر رہی ہو، وہ کھڑی ہے، بے شرم لڑکی، دلہن بن کر تم یہاں بیٹھی اور میری بیٹی پر الزام لگا رہی ہو۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، شاکرہ بیگم نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا۔ ماہین نے گھبرا کر رائمہ کو پکارا، رائمہ باجی پلیز انہیں بتائیں نا، آپ نے مجھے یہاں پر بٹھایا تھا۔ ہر کسی کی نظر اس پر جمی تھی۔ ماہین کو لگا تھا وہ یہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ رائمہ نے اطمینان سے کندھے اچکائے، میں نے کب بٹھایا تو تمہیں یہاں؟ میں تو ابھی شور کی آوازیں سن کر آئی ہوں۔ شوق تمہارے اپنے، الزام مجھ پر ڈال رہی ہو؟ امی میں تو پہلے کہتی تھی اس کے بھائی پر نظر ہے۔ رائمہ نے مزے سے ماہین کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ آخرکار ماہین نے شرمسار ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کی صفائی دینے والا یہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سب ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رشتہ داروں کی نظروں میں عجیب سا تمسخر تھا۔ نکالے امی اس لڑکی کو، اس گھر سے کتنی بے شرم ہے یہ، اس گھر میں رہی تو نہ جانے اس گھر کے ماحول کو کیا سے کیا بنا دے گی۔ زوار انتہائی تیش میں ماں کے سمت مڑا تھا۔ ماں ان کے قدموں تلے سے زمین نکلی نہیں۔ نہیں پلیز زوار بھائی، میں کہاں جاؤں گی اس وقت، مجھے مت نکالیں پلیز، وہ گڑ گڑائی۔ ماضی کی کئی راتیں اس کی آنکھوں کے آگے جھوم گئی تھیں، جب شاکرہ بیگم اس سے بازو پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیتی تھی۔ برستی بارش میں، شدید ٹھنڈ میں پوری رات وہ کس طرح خود کو بچاتی تھی، اسے یاد تھا۔ آج رات بھی اس کے ساتھ وہی ہونا تھا۔ میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں شادی کر دیں، اس سے آپ ہی کی میری بات سنتی نہیں ہے۔ زوار شدید غصے میں تھا، اسے اپنی بیوی کے سامنے سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ شاکرہ بیگم نے بیزاری سے سر جھٹکا، رشتہ بھی تو ملے نا، اس کا تو کہیں شادی کروں، ایسی حرکتوں سے تو خاندان بھر میں مشہور ہے، میری بہن بھی خود مر گئی، اس منحوس کو میرے سر پر چھوڑ گئی۔ ہر کوئی اس سے تنگ تھا۔ ماہین کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہونے لگیں۔ اتنے لوگوں کے بیچ میں وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی، اس گناہ کے لیے جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ ارے تم کہتی ہو تو میں اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ لے لیتی ہوں، اب کسی کو تو تمہاری مدد کرنی ہے نا، ایک رشتہ دار خاتون چمک کر بولی۔ ماہین نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ وہ وہی تھی جن کا بیٹا میٹرک پاس تھا، نشئی تھا اور بری صحبت کے لیے پورا خاندان میں مشہور تھا۔ ماہین کا دل ڈوبنے لگا، جس طرح کا ماحول بن گیا تھا، قریب تھا کہ شاکرہ بیگم ہاں کر دیتی، مگر اس سے پہلے وہ معجزہ ہوا جس کی ماہین کو امید بھی نہیں تھی۔ بند کرو یہ سارا تماشا، اگر بچی سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ سب لوگ بڑے بن کر ثبوت دیں۔ یہ کہنے والی بی جان تھی شاکرہ بیگم کی ساس، جو حویلی سے آئی تھی۔
شاکرہ بیگم کی رنگت سرخ پڑی۔ ارے بی جان، آپ اپنے کمرے میں جا کر آرام کریں، یہ میری بھانجی ہے، میں اس کا مسئلہ خود ہی نپٹا لوں گی۔ شاکرہ بیگم نے خوبصورتی سے انہیں ٹالنا چاہا مگر انہوں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ سفید رنگ کے جوڑے میں سلیقے سے سر پر دوپٹہ جمائے وہ انتہائی باوقار لگ رہی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس بیٹا، انہوں نے ماہین کو اشارہ کیا۔ وہ مرے مرے انداز میں چلتی ان کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بی جان نے اس کے وجود کی لرزش کو محسوس کیا۔ اس کا نکاح میرے پوتے سے ہوگا، اذہان کے ساتھ اسے نیچے لے کر آؤ، اور زوار تم مولوی لے کر آؤ، نکاح ابھی ہوگا۔ انہوں نے پل بھر میں سارے معاملات طے کر دیے تھے۔ شاکرہ بیگم بری طرح سے تل ملائی تھی۔ مفت کی نوکرانی گنوانے کا ان کو کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر ساس کے سامنے ان کی کمی نہیں چلی تھی۔ اپنے شوہر کو عرصہ ہوا تھا وہ حویلی سے نکال کر شہر میں لے آئی تھی، مگر بی جان کے ان کا اثر و رسوخ ختم ہوتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر بی جان کو ٹالنا چاہا مگر زوار نے انہیں روک دیا۔ جو کر رہی ہیں بی جان کرنے دینے، اچھا ہے اس بے شرم لڑکی سے جان چھوٹے ہم سب کی، جسے بغیر نکاح کے دوسروں کے کمروں میں بیٹھنے کا شوق ہے۔ ماہی زمین میں گر کر رہ گئی تھی۔ الفاظ تھے یا گویا کوئی پگھلا ہوا لاوا جو ہر طرف سے اس کے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ وہ اپنی صفائی میں ایک لفظ نہ بول سکی۔ بی جان رائما کو اشارہ کر کے خود نیچے چلی گئی تھی۔ شاکر بیگم بھی اس کے ساتھ تھے۔ رشتہ دار بھی اسے تیز طنز بھری نگاہوں سے دیکھتے، ایک ایک کر کے باہر جاتے رہے۔ رائما نے وہی سرخ دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر ڈالا۔ جو میڈم، یا مزید کوئی تماشا لگانا ہے تم نے؟ وہ مطمئن تھی۔ ماہی نے زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ رائما اور سبینہ نے منہ ہی دوسری طرف کر لیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آدھے گھنٹے میں نکاح کے سارے انتظامات کر لیے گئے۔ اسے بی جان کے برابر میں صوفے پر لے جا کر بٹھایا گیا تو وہ برف کی طرح سرد پڑ گئی تھی۔ ایک ایسا نکاح تھا کہ جس شخص کے ساتھ وہ زندگی بھر کے لیے باندھی جا رہی تھی، اس نے اسے دیکھا تک نہیں، بلکہ اس نے تو بی جان کو بھی آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ وہ لوگ 2 روز پہلے ہی تو حویلی سے شہر آئے تھے، اور وہ اذہان شاہ جس کا بی جان نے نام دیا تھا وہ تو آج ہی گھنٹہ بھر پہلے سیدھا تقریب میں آیا تھا۔ ماہین تو کیا، اسے تو شاکرہ بیگم کی فیملی ممبرز نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ مولوی نے نکاح کا رجسٹر اس کے سامنے رکھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے دستخط کر دیے۔ دستخط کرو اذہان۔ گھونگھٹ کے پیچھے سے اسے بی جان کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر مولوی کے پوچھنے پر ایک بھاری مردانہ آواز جو نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، اس میں قبول ہے کہا گیا۔ ماہین کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاید میری ہی طرح کا یہ بھی کوئی فالتو انسان ہے جس کی کوئی پسند ناپسند نہیں۔ اس کے سر پر مجھے باندھ دیا گیا، کسی انچاہے رشتے کی طرح نکاح ہو گیا۔ سب اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں جانے لگے۔ شاکرہ بیگم تو نکاح میں بھی شریک نہیں ہوئی تھی۔ رائما نے بھی نیچے آنے کی زحمت نہیں کی تھی، صرف خاندان کے چند لوگ تھے۔ کیا کسی کی شادی اس طرح ہوتی ہے جس سے میری ہوئی؟ ماہین کسی بے جان گڑیا کی طرح وہیں بیٹھی سوچتی رہی۔ چلو اٹھو ماہین، ہمیں بھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے۔ بی جان نے اسے اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون اسے باہر لایا؟ کس نے اسے حویلی کی گاڑیوں میں سے ایک گاڑی میں بٹھایا؟ اس کے ساتھ بیٹھی بی جان نے کہا۔ اسے کچھ یاد نہ تھا تو وہ بس گھونگھٹ کے پیچھے اپنے بہتے آنسوں کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج جی بھر کر اسے اپنے والدین یاد آئے تھے۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ پورے راستے کسی نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ جس وقت لمبا سفر طے کر کے وہ سب گاؤں حویلی میں پہنچے تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ ماہین کو اذہان کے کمرے میں لے جاؤ، یہ بہت زیادہ تھک گئی ہوگی، بی جان نے ایک ملازمہ کو ہدایت دی تھی۔ ماہین نے صرف اپنے پیروں پر نظریں جمائے رکھی۔ وہ ننگے پیر یہاں آئی تھی، کسی نے اسے جوتا پہنانے کی بھی زحمت نہیں کی تھی۔ ملازمہ نے اسے ایک طرف چلنے کا اشارہ کیا تو وہ بے جان انداز میں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ملازمہ سے ایک کمرے میں چھوڑ کر خود چلی گئی تو اس نے تھکے ہارے انداز میں چہرے سے اپنا گھونگھٹ ہٹایا۔ کمرہ شاندار تھا، ہر چیز میں نفاست سے لگ رہی تھی، مگر وہ خالی تھا۔ ماہین کے دل کی طرح تھکے ہارے انداز میں کاؤچ پر لیٹتے ماہین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وہ بس سونا چاہتی تھی۔ صبح پہلی اذان کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی۔ اگرچہ وہ کافی لیٹ سوئی تھی مگر چونکہ ہمیشہ سے اسے اسی وقت اٹھنے کی عادت تھی، سو اب بھی وہ اٹھ بیٹھی۔ شاکرہ بیگم کے گھر تو اذان کے وقت اٹھنے کے بعد کاموں کی ایک لمبی فہرست شروع ہوتی تھی جو رات گئے تھے ختم نہیں ہوتی تھی، مگر یہاں ماہین نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آس پاس دیکھا۔ کمرہ ویسا ہی تھا جیسے رات کو تھا، خاموش اور نیم تاریخ۔ وہ گہری سانس لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس پرپل فراک سے تو اب اس کا جی الجھنے لگا تھا، مگر الماری میں دیکھنے کے باوجود اسے اپنے لیے کوئی ڈریس نہیں ملا۔
वहां सारे मर्दाना शलवार कमीज और फॉर्मल ड्रेसेस टंगे हुए थे। उसने वुजू करके इन्हें कपड़ों में फजर की नमाज अदा करके कुछ देर तक वही कमरे में टहलती रही। खिड़की से बाहर नजर आते गार्डन में रोशनी फैलने लगी तो वो दिल कड़ा कर नीचे चली आई। इसे भूख लग रही थी और चाय की शदीद तलब महसूस हो रही थी। जिस तरह ब्याह कर मैं इस घर में आई हूँ, मुझे किसी प्रिंसेस ट्रीटमेंट की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अपने लिए जो भी करना है खुद ही करना होगा। वो अपने ख्यालात में उलझी सीढ़ियां उतरकर नीचे चली आई थी। अभी तक पूरी हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ दो एक मुलाजमीन थे जो चल फिर रहे थे और यूं ही इधर उधर देखने लगी। तभी इसे फोन की एक घंटी ने अपनी जानिब मुतवज्जो किया। वो चौंक कर पलटी तो हवेली के बड़े से लाउंज में इसे कोई बैठा नजर आया। सफेद रंग की शलवार कमीज में मलबूस आस्तीनें कोहनियों तक फोल्ड किए सामने रखे टेबल पर इसने लैपटॉप खोल रखा था। माहीन चंद लम्हे तक इसे देखती रही। पता नहीं कौन है जो इतनी सुबह सुबह जाग रहा है। शायद ये भी मेरी तरह नमाज पढ़ने का आदी है। वो गहरी सांस लेकर अपना रुख मोड़ गई। इस शख्स का फोन मतवातर बज रहा था और वो एक कॉल रिसीव करता तो 5 मिनट बाद दूसरी कॉल आ जाती। आखिर कौन है ये जो इतना मसरूफ है? शायद बीजान का बेटा होगा या फिर इनका पोता, फिर कोई और। वो अंदाजा लगाने लगी। सरदर्द अब कई गुना ज्यादा बढ़ गया था। आपको कुछ चाहिए? नरम दोस्ताना आवाज पर वो चौंक कर मुड़ी। सोफे पर बैठा शख्स अपनी सुनहरी निगाहें इस पर जमाए सवाल कर रहा था। जी, वो मुझे चाय पीनी है। किचन किस तरफ है? वो उंगलियां मसलते घबराई हुई आवाज में बोली। वो शख्स चंद लम्हे तक माहिन को देखता रहा और फिर उसने एक तरफ इशारा कर दिया। वो शुक्र का सांस लेती जल्दी से किचन की तरफ चली आई। हर चीज साफ शफाफ थी मगर अभी किचन में कोई मुलाजमा नजर नहीं आ रही थी। वो फ्रिज के पास चंद लम्हे तजब्जुब के आलम में खड़ी रही। चाय बनाऊं या नहीं? क्या पता दूध इस्तेमाल करने पर कोई गुस्सा हो जाए। इसे शाकिर बेगम याद आई थी, जिन्होंने कितनी दफा अपनी मर्जी से कुछ खाने पीने पर इसे बुरी सजाएं दी थी। वो खामोशी से पीछे हट गई। कॉफी मेकर शेल्फ पर पड़ा हुआ इसे नजर आ गया और साथ कॉफी का जार भी, और कुछ था नहीं। सो इसने अपने लिए ब्लैक कॉफी तैयार कर ली। मग में कॉफी इंडेलते अचानक इसे बाहर बैठे इस शख्स का ख्याल आया। कितनी अपनाइयत थी इसके अंदाज में। इतनी सुबह सुबह काम कर रहा है, मुलाजमा भी यहाँ कोई नहीं है। इसके लिए भी कॉफी बना देती हूँ। इसके अंदर की हमदर्द लड़की जाग गई। अपने मग के साथ इसने बाहर बैठे शख्स का एक मग तैयार किया मगर ट्रे उठाते वो झिझक गई। पता नहीं क्या सोचेगा वो। पहले दिन मैं इस घर में आई हूँ और आते मैंने इसकी खिदमतें शुरू कर दी हैं। कहीं फिर से कोई नया तमाशा न लग जाए। वो बुरी तरह घबराई थी। लब कुचलते उसने दूसरा मग वापस रखा और अपना मग लेकर किचन से बाहर निकल आई। इसके बाहर निकलते लाउंज में बैठे शख्स ने एक बार फिर निगाह उठाकर इससे देखा था। माहिन को इसकी निगाहों की तपिश अपने वजूद पर महसूस हुई। मग को अपने हाथों में जकड़े वो ऊपर जाने लगी थी जब इसे इस शख्स की आवाज सुनाई दी। वैसे अगर आप मेरे लिए भी एक कॉफी बना देती तो अच्छा रहता। मुलाजमा जरा लेट जागती और बाकी अफराद भी ऑफिस का जरूरी काम कर रहा था। इसका अंदाज आम सा था। माहिन को अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। वो तेजी से पलटी और किचन में रखा कॉफी का मग उठाकर इस तक ले आई। मैंने बनाई थी मगर लाई नहीं। इसमें दूध नहीं है और शक्कर 1 चम्मच है। वो मध्यम से अंदाज में कहते तेजी से वहां से पलट गई। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते ही इसे 2 सुनहरी आंखें खुद पर जमी हुई महसूस हो रही थी। कमरे में आकर इसने शुक्र का सांस लिया। खाली ब्लैक कॉफी से कुछ देर के लिए भूख का एहसास खत्म हो गया तो वो एक दफा फिर काउच पर लेट गई। 11 बजे के करीब ही बीजान चंद औरतों के साथ कमरे में दाखिल हुई। इन्होंने आते ही इसे अपने साथ लिपटाकर प्यार किया। ये फायजा है, मेरी बहू और इजहान की माँ। इन्होंने एक खुश शक्ल औरत का तारुफ करवाया। माहीन लब खामोश बैठी अपने धड़कते दिल को संभालती रही। हमने 2 रोज बाद का वलीमा तय किया है। अभी कोई लड़की आकर तुम्हें तैयार कर देगी और मैंने तुम्हारे नाप के कुछ कपड़े मंगवा लिए हैं, वो भी यहाँ अलमारी में रखवा देती हूँ। इनमें से कोई जोड़ा पहन लो। बीजान के अंदाज में मोहब्बत थी। वो सर झुका कर रह गई। जांचती हुई टटोलती हुई औरतों की नजरें इसे खुद पर महसूस हो रही थी और वही हुआ। बीजान और फायजा बेगम जैसे कमरे से निकली इसे किसी की सरगोशी सुनाई दी। बेचारी का इस्तकबाल तो देखो कैसे हुआ है ना कोई फूल ना कोई खुशी। होता भी कैसे, ऐसी लड़की को रिश्ता मिलना ही गनीमत होता है। और इजहान शाह तो पहले ही अपनी फूफो की बेटी में दिलचस्पी रखता है। भला इसे इसमें क्या इंटरेस्ट हो सकता है? ये किसी लड़की की आवाज थी। माहिन का दिल डूब कर उभरा। इसने बेबसी से गहरा सांस लिया। वो हर जगह अनचाही रही, ये बात तो तय थी। बीजा ने मुलाजमा के हाथ कपड़े भिजवा दिए। वो मुंतजिर रही। कौन था वो?
اذہان شاہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا وہ ایک بار تو کمرے میں آتا مگر کوئی نہیں آیا۔ کسی کو مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور وہ تو پہلے ہی کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں بھی ایک بوجھ کی طرح ہی زندگی گزارنی ہے میں نے۔ آئینے میں خود کو دیکھتے وہ تلخی بھرے انداز میں مسکراتی رہی۔ رمشا نامی کوئی لڑکی تھی، شوخ اور چنچل سی۔ اس نے اپنا تعارف کروایا مگر ماہین کو سمجھ نہ آیا کہ وہ بی جان کی کیا لگتی تھی، اور ویسے بھی اس حویلی میں اتنے لوگ تھے کہ وہ ان سب کو دیکھ کر گھبرا سی گئی تھی۔ رمشا نے اسے ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا۔ پورا دن اسے مختلف لوگ دیکھنے آتے رہے، کوئی خاموشی سے دیکھتا مگر جس کے زبان تک شہر والا واقعہ پہنچ چکا تھا وہ دھیمی دھیمی سرگوشیوں میں دوسرے کو اطلاع دینے لگ جاتا۔ ماہین سر جھکائے بحری بننے کی اداکاری کرتی رہی۔ شام ہوئی تو اسے دلہن بننے کا حکم دے دیا گیا۔ بیجان نے اپنا ہلکے گلابی رنگ کا غرارہ اس کے لیے بھجوا دیا تھا۔ بیجان بیوٹیشن بلائی تھی۔ اس نے میک اپ کر کے دلہن کا روپ دے دیا اور پھر اسے بیڈ پر بٹھا کر چلی گئی تھی۔ ماہین کو شدید آہنت میں محسوس ہو رہی تھی مگر وہ کرتی بھی تو کیا؟ بیجان کا حکم تھا کہ اذہان شاہ کو اپنی بیوی دلہن کے روپ میں ملنی چاہیے۔ وہ بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگائے کمرے میں پھیلی خاموشی کو محسوس کرنے لگی۔ اذہان شاہ نے زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماہین کا سر بے اختیار جھک گیا۔ اس کی پلکیں لرزنے لگی۔ جس شخص کو اس کے لیے منتخب کیا گیا تھا بلکہ زبردستی ماہین کو اس کے سر تھوپا گیا تھا، وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ کوئی تو خامی، کوئی تو عیب ہوگا ضرور، ورنہ میرے اتنے اچھے نصیب کہاں؟ وہ بلا ارادہ لب کچلنے لگی۔ آپ صبح سے جاگ رہی ہیں؟ غیر متوقع سوال پر ماہین نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے وہی تھا جسے اس نے صبح کافی کا مگ پکڑایا تھا۔ ماہین کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنا ہینڈسم، اونچا، لمبا، مضبوط پرسنالٹی والا شخص اس کا شوہر تھا۔ میرا نکاح اس سے ہوا ہے۔ وہ ایک یکٹک اسے دیکھتی گئی جو اپنی رسٹ واچ اتار کر باکس میں رکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے تھکاوٹ چھلک رہی تھی۔ میں نے کہا کیا؟ آپ صبح سے جاگ رہی ہیں؟ صبح 7 بجے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تب سے میں دیکھ رہا ہوں کمرے میں عورتوں کا مسلسل رش لگا ہوا ہے۔ ہمت ہے آپ کی، اب اتنا زیادہ جاگ لیتی ہیں؟ میں تو آج سو نہیں پایا، دن میں تو اس قدر نیند آ رہی ہے کہ بس کیا بتاؤں۔ وہ تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ کے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ماہی نے گھبرا کر اپنی نظریں چکا لیں۔ آپ کو نیند آئی ہے تو آپ سو جائیں، کیا آپ کو یہاں سونا ہے؟ وہ ایک دم سے گھبرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ اذہان شاہ نے دلچسپی سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ اٹس اوکے، ریلیکس، یہ بیڈ اب آپ کا ہی بھی ہے، میں نے سونا ہوگا تو دوسری طرف سو جاؤں گا۔ آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ وہ اس کی حالت سے جیسے لطف لے رہا تھا۔ ماہین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں۔ خوشی کا احساس اس کے اندر جاگنے لگا تھا۔ وہ شخص اسے اچھا لگا تھا۔ ویسے کیا سچ مچ تم اپنے کزن کو پسند کرتی تھی؟ میں نے سنا ہے شادی کی رات تم زبردستی اس کے کمرے میں بیٹھ گئی تھی، دلہن کی جگہ پر وہ ٹٹولتے ہوئے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ماہین کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ بس سادہ سے انداز میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ ماہین کا حلق کڑوا ہو گیا۔ اب اگر آپ کو اتنا ہی شک تھا تو پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ پسند تو آپ بھی کرتے ہیں نا اپنی پھوپھو کی بیٹی کو، سٹینڈ لے لیتے۔ اس کے لیے بیجا نے زبردستی مجھ سے نکاح کیا تو آپ نے حامی بھر لی۔ چلو استعمال کے لیے صحیح ایک لڑکی تو میسر آ جائے گی، راتیں تو رنگین ہو ہی جائیں گی۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی۔ سالوں کا دبا دبا کر رکھا ہوا غصہ ایک لاوے کی صورت بہہ نکلا۔ اذہان شاہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو تم؟ بیجا نے تو بتایا تھا کہ تم بہت خاموش طبیعت لڑکی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تھا۔ ماہی نے سر جھٹکا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہو رہے تھے۔ ایسی ہی ہوں میں، اب جا کر تصدیق کر لیں۔ میں کس حال میں رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی؟ آنسو کے درمیان ماہی نے بامشکل اپنا جملہ مکمل کیا۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ جس بات کا اسے ڈر تھا وہی ہوا تھا۔ اس کا شوہر اس پر شک کر رہا تھا۔ اذہان شاہ خاموشی سے چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ کمرہ پہلے کی طرح خاموش ہو گیا مگر اب اس میں اذہان شاہ کے پرفیوم کی خوشبو رچ بس چکی تھی۔ ماہین دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آخر میں نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ اس جیسا شخص میرے نصیب میں آئے گا؟ بار بار رگڑ کر اپنی آنکھیں صاف کرتے وہ خود سے یہی پوچھے جا رہی تھی کہ رات دھیرے دھیرے گزرتی رہی۔ اذہان شاہ دوبارہ کمرے میں نہیں آیا۔ صبح جلدی جاگنے کے باوجود وہ کمرے سے نہ نکلی۔ 10 بجے کے قریب رمشا اس کا ناشتہ لے کر کمرے میں آئی تو اسے رات والے حلیے میں کسل مندی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ کیا؟ کہ اذہان بھائی کمرے میں نہیں آئے تھے؟ تم دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہوا کیا؟ وہ جھجکتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
ماہین نے تلخی سے سر جھٹکا۔ بہت کم لوگوں میں مردانگی ہوتی ہے، میرا نہیں خیال کہ اذہان شاہ وہ مردانگی دکھا پاتے۔ وہ اپنا یہ جھونک میں ایک ایسا جملہ کہہ گئی تھی کہ جس نے رمشا کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے نکل کر نیچے بھاگی تھی۔ ماہین تو زیورات اتار کر خود واش روم چلی گئی۔ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے وہ واش روم سے نکلی تو بی جان صوفے پر بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ تمہارے گھر والے آئے ہیں ماہین، تم اچھا سا تیار ہو جاؤ، اس کے بعد نیچے آ جاؤ، انہیں کے ساتھ مل کر ناشتہ کرنا۔ ان کے انداز میں الجھن تھی۔ ماہین خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ ابھی تک وہ اپنی حیثیت کا تعین نہیں کر پائی تھی۔ سنو ماہین، بیجا نے پکارا تو وہ حیران ہوتے ہوئے مڑی۔ اذہان شاہ کے بارے میں جو بھی بات ہے وہ اپنے گھر والوں سے مت کرنا۔ مجھے یقین نہیں آتا میرے پوتے میں ایسی خامی نکلے گی۔ وہ تو اس حویلی کا سردار ہے، ہم لوگ تو اس کی شخصیت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے۔ میں خود اسے سمجھا دوں گی۔ ماہین نے الجھن بھرے انداز میں نے دیکھا۔ ایسے ہی بی جان کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی مگر اس نے سر ہلا دیا۔ تیار ہو کر نیچے آئی تو شاکرہ بیگم کی پوری فیملی حویلی میں براجمان تھی۔ سبھی نظریں گھما گھما کر حویلی کی آرائش کا جائزہ لے رہے تھے۔ ارے بی جان، یقین نہیں آتا یہ وہی پرانی سی حویلی ہے جس کے در و دیوار میں زنگ لگا ہوا تھا۔ اس کی تو جھپ ہی نرالی کر دی۔ ان لوگوں نے لگتا ہے زمینوں سے آنے والی آمدنی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ واضح طور پر طنز کر رہی تھی۔ بی جان نے بغور انہیں دیکھا۔ شاکرہ، تم 20 سال پہلے میرے بیٹے کو لے کر اس حویلی سے چلی گئی تھی، دوبارہ آ جائیو، درمیان میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ اور زمینوں کی آمدنی کا کیا؟ اس وقت حالات خراب تھے۔ عاصم شاہ تم لوگوں کے ساتھ چلا گیا اور قاسم شاہ اکیلا رہ گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بیٹا اذہان شاہ جوان ہو گیا۔ اب نہ صرف زمین نے پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہیں بلکہ اذہان تو شہر میں اپنا بزنس بھی سنبھال رہا ہے۔ اس کے بلبوتے پر یہ سب کچھ ہوا۔ بی جان کے لہجے میں تعریف ہی تعریف تھی۔ فائزہ بیگم نے بھی مسکرا کر اپنے بیٹے کو دیکھا۔ وہ بس آفس کے لیے نکلنے لگا تھا۔ سرسری سے انہیں سلام کرنے کے لیے وہاں رکا اور اس دوران ماہی نے دیکھا کہ شاکرہ بیگم اور رائمہ کی آنکھوں میں کیسی ستائش اس کے لیے ابھری تھی۔ یہ وہ مہمان بن کر زوار کی شادی میں شریک ضرور ہوا تھا مگر تب ان میں سے کسی نے غور نہیں کیا تھا۔ انہیں لگا وہ وہی کھیتی باڑی کرنے والا پینڈو آدمی ہوگا، مگر وہ تو بزنس مین نکلا تھا۔ میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے نا۔ رائمہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہین نے بے یقینی سے رائمہ کو دیکھا۔ وہ تو اپنے کپڑے تک ماہین سے استری کرواتی تھی، آج کسی اور کے لیے چائے بنانے لگی تھی، مگر اذہان شاہ نے شائستگی سے انکار کر دیا۔ اذہان چلا گیا تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد بیجا نے ماہین کو اوپر اس کے کمرے میں بھجوا دیا۔ شاکرہ بیگم اور ان کی فیملی پہلے تو صرف دنیا دکھاوے کے لیے ملنے آئے تھے، ولیمے میں شرکت کرنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر اب حویلی کی شان و شوکت دیکھ کر ان کی نیت اور ارادے دونوں بدل چکے تھے۔ ماہین اوپر اپنے کمرے میں آئی تو رائمہ اس کے پیچھے پیچھے اوپر چلی آئی۔ صحیح مزے ہو رہے ہیں بھائی، کہاں تم وہاں دن رات جھوٹے برتن مانگتی رہتی تھی اور اب یہاں میڈم بن کر گھوم رہی ہو۔ سچ سچ بتاؤ کیا چکر چلایا تم نے اذہان شاہ کے ساتھ؟ ویسے اسے پتا تو ہے نا کہ تم زوار بھائی کے کمرے میں کیا حرکت کرتی پائی گئی ہو۔ رائمہ نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ ماہین کے چہرے پر سرخی پھیل گئی۔ رائمہ باجی، آپ نے بٹھایا تھا مجھے وہاں پر اور پھر آپ مکر گئی، آپ کی وجہ سے ہوا ہے نا یہ سب کچھ۔ لب کو چلتے اس نے ہمت کرتے کہہ دیا تھا۔ رائمہ لمحے تک اسے دیکھتی رہی۔ میری وجہ سے ہوا ہے نا تو میں ہی اسے ٹھیک بھی کر دوں گی۔ سچ کہوں تو تم بالکل اذہان شاہ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی ہو۔ طلاق لے لو اس سے، شہر میں کسی گھر میں شادی کر لینا۔ جس مرد کے دل میں عورت کے لیے شک آ جائے نا وہ اسے کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا۔ اذہان بھی تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا، آخر ایک دن تمہیں چھوڑ دے گا۔ رائمہ کی بات پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کتنے مزے سے اس نے اتنی بڑی بات کر دی تھی۔ وہ چند لمحے کچھ بول ہی نہ پائی۔ رائمہ باجی، کل شام کو میرے ولیمے کی تقریب ہے اور آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ شدید دکھ کے مارے اس کے لبوں سے بس اتنا ہی نکل سکا۔ رائمہ نے مزے سے کندھے اچکائے۔ مجھے تو نہیں لگتا کہ تمہارے ولیمے کی تقریب ہوگی بھی، باقی اب تمہاری قسمت۔ اس کے چہرے پر جو تاثرات تھے، ماہین ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ شاکرہ بیگم نے اپنی فیملی سمیت یہاں رکنے کا ارادہ کیوں کیا تھا۔ حویلی کی شان و شوکت انہیں پسند نہیں آئی تھی اور یہ سب کچھ انہوں نے نادانستگی میں ماہین کا نصیب بنا دیا تھا۔ عرصہ دراز سے وہ رائمہ کے لیے ایسا رشتہ تو چاہ رہی تھی جہاں ٹھاٹ باٹ ہو، دولت ہو، مگر اب ماہین کا دل بری طرح سے گھبرایا ہوا تھا۔ ہم لوگ صرف تم سے ملنے آتے تھے لیکن اب تم یہاں رک رہے ہیں، اس لیے میں تمہارے ہی کپڑے پہنوں گی۔ ویسے بھی میرا اور تمہارا ناپ ایک ہی ہے، پوری زندگی تو تم میری ہی اترن پہنتی آئی ہو نا۔
رائما نے جاتے جاتے بھی اسے جتا دیا تھا. وہ خاموش کھڑی رہی, کچھ نہیں بولی. اس کا دل تو ڈوبا جا رہا تھا. اذان شاہ کا گریز بھرا رویہ یاد آتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہونے لگے. سب کچھ اس کے خلاف ہی تھا, کچھ بھی تو حق میں نہیں تھا. باقی کا پورا دن اس سے اپنے کمرے میں گزارا. شاکرہ بیگم اور رائما گھوم پھر کر حویلی کا جائزہ لیتی رہی. کل ہونے والے ولیمے کی تیاریوں میں حویلی کا ہر شخص ہی مگن تھا. صرف وہی تھی جس کا دل ڈوبا جا رہا تھا. شام ڈھلے تک اذہان شاہ واپس نہ آیا. ماہین کو عجیب بے چینی سی ہونے لگی تھی. رات کے 8 بجے تو اس نے بے اختیار کمرے سے باہر جھانکا. اتفاقاً اسی وقت سیڑھیاں چڑھتا اسے اوپر آتا دکھائی دیا. ماہین کا دل زور سے دھڑکا. وہ پلٹی مگر اس سے پہلے وہ رک گئی. تیسری سیڑھی پر اذہان شاہ کو آواز دے کر کسی نے روک لیا تھا. وہ وہیں کھڑے رخ موڑ کر دیکھنے لگا. ماہی نے دیکھا کہ وہ رائما تھی. سرخ رنگ کی خوبصورت ڈریس میں نقصق سے تیار وہ اذہان شاہ کا ہی انتظار کر رہی تھی. بہت بیزی ہیں آپ. سارا دن کوئی ایسا شخص ملا ہی نہیں جو اس حویلی کی ہسٹری اور باقی چیزوں کے متعلق بتا سکے. اگر آپ فری ہیں تو کیا ہم چھت پر چلیں؟ ایک ادا سے بالوں کو آگے کی طرف کرتے ہوئے وہ اذہان شاہ کو اپنی طرف راغب کر رہی تھی. ماہین کا دل ڈوب کر ابھرا. وہ تو پہلے سے اس سے بدظن تھا. دوسرا اپنی پھوپھو کی بیٹی کو پسند بھی کرتا تھا. دل پھینک مرد ایسے ہی تو ہوتے ہیں. وہ خاموشی سے پلٹ کر اندر کی طرف چلی گئی مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب 2 منٹ کے بعد اذہان شاہ بھی کمرے میں داخل ہوا. اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. اس نے آتے دروازہ لاک کیا. کیا کہا تم نے بی جان کو میرے متعلق؟ اس نے پتھریلے انداز میں ماہین کو دیکھ کر سوال کیا. وہ کمرے کے وسط میں جم کر رہ گئی. میں نے تو کچھ نہیں کہا. وہ حیران ہوتی ہوئی. اذہان شاہ نے بازو پر ڈالا کوٹ صوفے پر پھینکا اور اپنی سفید شرٹ کے بٹن کھولتا اس تک آیا تھا. تم نے بی جان کو میری شکایت لگائی ہے کہ میں کل رات تمہارے قریب نہیں آیا. وہ سیدھا اس کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا. ماہین گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی. میں نے ایسا کب کہا؟ جھوٹ ہے یہ. ماہین کی زبان لڑکھڑائی. اذہان شاہ کے خطرناک تیور اسے نظر آ رہے تھے. ایسا ہی ہے. بی جان ابھی مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا. مجھے سمجھایا کہ تم شہر میں پڑی پڑی ہو, نازک مزاج لڑکی ہو, اس سے تم سے پیار سے ڈیل کرو, زیادہ غصہ نہ دکھاؤں وغیرہ وغیرہ. سب سے امپورٹنٹ بات, اذہان شاہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے یہ ایک دم اپنے ساتھ لگایا. کہ کیا بات ہے؟ کیا کہا ہے بی جان نے آپ کو؟ ماہین کی گویا جان پر بنائی تھی. اذہان شاہ نے اطمینان سے اس کے کندھے پر ٹکا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر پھینکا. یہی کہ میں جلد انہیں پوتے کی خوشخبری دوں, تم پر ثابت کروں کہ مردانگی کیا چیز ہوتی ہے, تاکہ تم ہر کسی کو میری شکایتیں نہ لگاتی پھرو. جانتی ہو, رمشا نے ہنس ہنس کر بی جان کو یہ بات بتائی تھی. اور بی جان نے جب مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو جی چاہ رہا تھا کہ شرم سے زمین میں گڑ جاؤں. اس کے انداز میں شکوہ تھا یا غصہ, ماہین اندازہ نہیں کر پائی. وہ تو بس سن پڑتی جا رہی تھی. ایک جھماکے سے اسے اپنی اور رمشا کی باتیں یاد آئیں اور میرا خدا, اس کا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے, مگر اب کیا ہو سکتا تھا. دیر ہو گئی تھی. اس نے خود اذہان شاہ کو چھیڑا تھا اور وہ اس کے گرد اپنی گرفت تنگ کرتا جا رہا تھا. ماہین کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی. اگر تو آپ یہ سب کچھ ضد اور غصے میں کر رہے ہیں تو ایسا مت کریں. میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا. وہ بے بس ہوئی تھی مگر اذہان شاہ نے اس کی بات سنی نہیں. جو بھی مطلب تھا اب بھگتو. اذہان شاہ کی آواز بھاری ہو رہی تھی. وہ جذبوں میں ڈوبا ہوا تھا یا پھر اس سے بدلہ لے رہا تھا. ماہین کچھ اندازہ نہ کر سکی. وہ اس کی ساری مزاحمتوں کو ختم کرتا جا رہا تھا. پلیز میری بات سنیں, میں نے ایسا کچھ نہیں کہا. ماہین کا جملہ اس کے لبوں میں ہی دم توڑ گیا کیونکہ اذہان شاہ نے سختی سے اس کے لبوں پر اپنی انگلی جمائی تھی. ایک لفظ بھی مت کہو اور بالکل چپ ہو جاؤ. بی جان کے سامنے میں جتنا شرمندہ ہوں اس کا ازالہ تم ہی کرو گی. وہ سرد انداز میں کہہ رہا تھا. ماہین کی پلکیں جھک گئیں. اس نے اپنے لب سی لیے اور وہ اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آ رہا تھا. اتنا تو اسے پتہ ہی تھا شاید کل ہونے والا ولیمہ بھی کینسل کر دے. وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے رائما کو منتخب کرے گا یا پھر اپنی پھپھو کی بیٹی کو, مگر وہ ماہین کا انتخاب نہیں کرنے والا تھا. ایک سسکی ماہین کے لبوں میں ہی دم توڑ گئی. وہ واقعی بدقسمت تھی, اتنا اسے یقین ہو گیا تھا. صبح وہ جاگی تو اذہان شاہ کمرے میں نہیں تھا. صبح ہی جا چکا تھا. آج شام کو حویلی میں ولیمے کی تقریب تھی. بی جان نے خاندان بھر کے لوگوں کو دعوت دی تھی. حویلی میں رونق اور گہما گہمی ہمیشہ سے بڑھ رہی تھی. وہ کچھ دیر تو اپنے کمرے میں بیٹھی رہی اور پھر کپڑے چینج کر کے فریش ہو کر نیچے چلی گئی, جہاں شاکرہ بیگم بی جان کے ساتھ بڑی دلجوئی سے گفتگو میں مصروف تھی. رائما ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہی تھی. ماہین کو دیکھ کر وہ ایک دم مسکرائی. ارے آ جاؤ, تم ابھی اٹھ رہی ہو. تمہاری دلہا میاں تو صبح صبح ہی نیچے آ گئے تھے. ہم دونوں نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا. اتنا مزہ آیا. وہ تو بہت انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں. رائما نے واضح طور پر اس کا دل جلایا تھا. ماہین چپ کی چپ رہ گئی.
बीजा ने इसे आते देख लिया था। इन्होंने प्यार से इसे अपने पास बुलाया। यहाँ आकर बैठो मेरे पास। इन्होंने माहिन को अपने बराबर में जगह दी थी। शाकरा बेगम की रंगत नफरत से स्याह पड़ गई थी, मगर वो चुप ही रही। बीजा ने मुलाजमा के हाथ अपने कमरे से जेवरात के डब्बे मंगवा लिए थे। इनमें से जो तुम्हें पसंद है वो तुम रख लो, इन्होंने फराक दिली से कहा। माहिन बेसाख्ता घबराई। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए बीजा ने, ये सब बहुत कीमती है। इसे तो सोने के जेवरात देख कर ही वहशत हो रही थी। इसके कानों में तो सोने की बालियां तक नहीं थी। इतने कीमती जेवरात देखकर शाकरा बेगम के मुंह में पानी आ गया था। आयमा भी अपना काम छोड़ छाड़ कर इनके पास आकर बैठ गई थी और अब हसद के मारे जेवरात को देखते हुए वो दोनों माँ बेटियां आंखों ही आंखों में एक दूसरे को इशारे कर रही थी। अरे ये वाला लो ना, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा जवार ने अपनी बीवी को मुंह दिखाई में गिफ्ट किया। मुंह दिखाई से याद आया, दुल्हन बनकर तो तुम भी इसके कमरे में बैठ गई थी। थोड़ी देर और बैठी रहती तो शायद ये सेट तुम्हें वहां ही मिल जाता, शाकरा बेगम ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा था। रायमा खिलखिलाकर इस पर बड़ी माहिन की रंगत बेख्तियार सुर्ख पड़ी थी। दोनों माँ बेटियों ने ये सब एक दफा फिर इसको बेइज्जत करने के लिए किया था। आसपास मौजूद रिश्तेदार खवातीन में भी कुछ हंसने लगी थी। माहिन एक झटके से उठी। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ बीजान, अगर आपको कोई काम हो तो आप मुझे बुलवा लीजिएगा। इसकी आवाज आंसुओं में भीग गई थी। बीजा ने खामोशी से इसे जाता देखा। नहीं, शाकरा बेगम और रायमा की यह हरकत सख्त बुरी लगी थी, मगर वो कुछ नहीं बोली। जेवरात के डब्बे समेटकर इन्होंने वापस अपने कमरे में भिजवा दिए। शाकरा बेगम ने लाख कोशिश की कि मीठी मीठी बातों से बीजान का दिल जीत लें ताकि वो चंद जेवरात इन्हें दे दे, मगर बीजा ने साफ इनकार कर दिया। तुम्हारे हिस्से में जो कुछ था बंटवारे के वक्त तुम वो लेकर शहर चली गई थी। ये सब मेरे पोतों का है। माँ इनकी तबीयत जब ठीक हो गई तो वो इनमें से कुछ पसंद कर लेगी। रायमा तिलमिला कर रह गई थी। इसमें माहिन को तो आज रात ही सबक सिखाऊंगी। वलीमे की दुल्हन बनना नसीब नहीं होने दूंगी। मैं इसे सारी उम्र मेरी उतरन पहनने वाली और अब कैसे शाहाना अंदाज में इस हवेली में रह रही है। रायमा बीजान के जाने के बाद फट पड़ी थी। शाकरा बेगम ने बेजारी से सर झटका। शाम तो होने दो, देख लेते हैं क्या करना है। इनका अंदाज सोचने वाला था। रायमा तलमलाते हुए वहां से उठ गई। अपने कमरे में आने के बाद माहिन काफी देर तक रोती रही। वो हजारों बार सफाइयां दे चुकी थी, मगर कोई भी इसका यकीन नहीं करता था। मुलाजमा इसके लिए खाना लेकर आई, मगर माहिन एक लुकमा भी नहीं ले सकी। आखिर शाम हवेली की दरो दीवार पर उतरने लगी। मेहमानों की आवाजें माहिन को अपने कमरे तक सुनाई दे रही थी। हवेली के बड़े से लॉन के अंदर वलीमे की तकरीब रखी गई थी। वो अपने कमरे में अंधेरा किए बैठी थी। जब रायमा कमरे में दाखिल हुई, अरे शुक्र है तुम यहाँ हो। चलो जल्दी से अलमारी खोलो और मुझे कोई अच्छा सा ड्रेस निकाल कर दो अभी। तकरीबन पहनने के लिए इसने आते लाइट इनके तो माहिन ने देखा। कोहनियों तक मेहंदी लगाए, फेशियल से अपना चेहरा चमकाए, वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन लग रही थी। माहिन खामोशी से उठ गई। आपको जो भी पसंद आता है ले लें। इसने अलमारी का स्लाइडिंग डोर धकेला। एक से एक लिबास अलमारी में था। रायमा की निगाह खैरा होने लगी। किस कदर खूबसूरत लहंगा है। इसने कोने में हैंग किया हुआ इंतहाई खूबसूरत हल्के और गहरे सब्ज रंग का इम्तजाज वाला लहंगा निकाला। माही ने बेबसी से लब कुचले, रायमा बाजी ये वलीमे का लहंगा है। बीजा ने मुलाजमा के हाथ मेरे लिए भिजवाया था। आप कोई और जोड़ा निकाल लें, इसका दिल पहले ही मुझे बुझा सा था। रायमा की चालाकियों के ऊपर वो जी भर के दुखी हो रही थी। रायमा ने पसंदीदा निगाहों से जोड़े का जायजा लिया। ये तो मुझे बहुत पसंद आ गया, बस मैं यही पहनूंगी और तुम अपने लिए कुछ और पहनो। और भी बहुत सारी फ्रॉकें और लहंगे मौजूद हैं, इनमें से कोई पहन लो। बल्कि ऐसा करो, वही पर्पल फ्रॉक पहन लो जिसे पहनकर तुम जवार भाई के कमरे में बैठ गई थी। रायमा ने खिलखिलाकर कहका लगाया। माहिन की आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। बस कर दे रायमा बाजी, आपने खुद मुझे वहां बैठाया था और कितना तमाशा बनाएंगी आप मेरा। माहिन का जी चाहा वो जोर जोर से चिल्लाए। रायमा ने मजे से कंधे उचकाए और जोड़ा पकड़कर वॉशरूम में दाखिल हो गई। माहिन खामोशी से बेड पर बैठ गई। वो इन सब से नहीं लड़ सकती थी। रायमा जोड़ा तब्दील करके बाहर निकली और घूम घूम कर अपना जायजा लेने लगी। वाओ, ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। तभी कमरे में ब्यूटिशियन दाखिल होते। अरे दुल्हन तो आप हैं, कल तो मैंने आपको तैयार किया था। तो फिर ये ब्राइडल ड्रेस इस लड़की ने कोई पहन रखा है? ब्यूटिशियन ने आते ही सवाल किया। माहिन ने पलकें झपका कर अपने आंसू अंदर उतारे। मैं कुछ और पहन लेती हूँ, सारे कपड़े एक ही जैसे तो हैं। इसमें अपने लिए एक दूसरा ड्रेस निकाला और चेंज करने चली गई। जब मेरे शौहर को ही मुझ में दिलचस्पी नहीं है, वही मुझ पर भरोसा नहीं करते। हो सकता है इन्होंने खुद ही कहा हो रायमा बाजी ये वाला ड्रेस पहने। वो अपनी सोचों में उलझी कपड़े तब्दील करके बाहर निकल आई। हल्के गुलाबी रंग की फ्रॉक खूबसूरत ही। माहिन का दराज कद नुमाया होने लगा, मगर बहरहाल वो इसके वलीमे का जोड़ा नहीं था। ब्यूटिशियन ने नापसंदीदा निगाहों से रायमा को देखा।
जो तेजी से हाथ चलाते अपना मेकअप कर रही थी। ब्यूटिशियन ने माहिन को अपने सामने बिठाया और इसे तैयार करने लगी। वो तकरीबन माहिन को तैयार कर चुकी थी, बस इसका दुपट्टा सेट करना बाकी था। जब दरवाजा खोलकर एहसान शाह दाखिल हुआ, मोबाइल पर कुछ टाइप करता, वो मसरूफ सा था। इसने जरा नजर उठाकर देखा और माहिन और राइमा पर निगाह पड़ते वो जैसे ठटक सा गया। इसने बगौर इसको इस सब्ज लहंगे में मलबूस राइमा को देखा, जो माथे पर अपना टीका सेट करते बिल्कुल कोई दुल्हन लग रही थी। फिर इसने बगौर माहिन का जायजा लिया, जिसे ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। इसकी नजर ठहर सी गई, वो बेहद हसीन लग रही थी, मगर कुछ तो था जो एहसान शाह के अंदर क्लिक हुआ था। अरे आप आ गए, देखे मैं कैसी लग रही हूँ। राइमा ने गोल गोल घूमकर एहसान शाह को देखा। वो खिलकर मुस्कुराया। बहुत अच्छी लग रही हो तुम, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, बस थोड़ी देर यहीं रहना, एहसान शाह ने कहा। माहिन की आंखों में नमी फैलने लगी। किस कदर खुशदिली से इसने राइमा को मुखातिब किया था। वो सर झुकाकर अपने ख्यालात झटकने लगी, जबकि राइमा तो एहसान शाह की तरह इस तरह मुखातिब करने पर ही खुशी से सरशार हो गई थी। एहसान शाह यूं ही मोबाइल लिए दरवाजा बंद करके पलट गया। तुम इसे छोड़ो, मेरा दुपट्टा सेट कर दो, मुझे नहीं लगता इसका कोई चांस बनने वाला है। आज की रात राइमा खिलखिलाकर हंस रही थी। ब्यूटिशियन को इसने अपना दुपट्टा पकड़ाया। माहिन ने खामोशी से अपनी जगह छोड़ दी। वो बड़े तमतराक के साथ माहिन की जगह पर आकर बैठ गई, मगर से 5 मिनट गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा एक दफा फिर खुला और अब की बार कमरे में कई अफराद एक साथ दाखिल हुए। बीजान, शाकरा बेगम, फायजा बेगम, जवार भाई, इनकी बीवी, एहसान शाह, खानदान के तकरीबन सभी अफराद, और इन सब के साथ सबीना भी। इन सब के सामने पूछो राइमा कि तुम कैसी लग रही हो, एहसान शाह ने इत्मीनान से अंदर दाखिल होकर कहा। वो ठटक गए। माहिन ने भी हैरत से इन सबको देखा था। इसने बेख्तियार ही दुपट्टा अपने गिर्द लपेटा। क्या बात है एहसान, तुम हम सबको यहाँ क्यों लेकर आए हो? बीजान हैरान थी। एहसान ने सबीना की तरफ इशारा किया। मैं नहीं लाया, ये लड़की लाई है, ये आप लोगों को कुछ बताने वाली है ना? सबीना, एहसान शाह ने सबीना की तरफ मुड़कर कहा। वो बुरी तरह से गड़बड़ाई। राइमा की रंगत जट पड़ी थी। कुछ तो था जो गलत होने वाला था, मगर इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, सबीना यकदम बोलने लगी थी। इस रात मैंने और राइमा ने मिलकर ही माहिन को मजबूर किया था कि दुल्हन बनकर जवार भाई के बेड पर बैठ जाए। दरअसल हम लोग जवार भाई से नेक लेना चाहते थे, लेकिन सब लोग वहां जमा हो गए और सबको ये लगा कि जैसे ये हरकत माहिन ने की है। वहां इतने सारे अफराद आ गए थे और इतना तमाशा लग गया था कि राइमा ने मुझे कोहनियां मारकर कहा कि बिल्कुल खामोश हो जाओ। इससे कहा कि काफी जेलस रहती है, अगर आज इसकी बदनामी हो रही है तो इसको मजा आ रहा था, इसलिए हम चुप कर गए। माहिन बेकसूर है, ये तो वहां बस दूध के गिलास रखने आई थी। वो तड़ियों बोलती गई और जैसे इसे किसी ने बुरी तरह धमकाया हो। बात के दौरान वो बार बार एहसान शाह को भी देख लेती थी। इसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे कह रही हो कि गुड गर्ल, सब बहुत अच्छा जा रहा है, बस बोलती जाओ। राइमा की रंगत जट पड़ी और माहिन ने भी बेख्तियार खुदा का शुक्र अदा किया। एक बोझ तो इसके सर से उतर गया था। खानदान के सभी अफराद मलामती नजरों से राइमा को देख रहे थे। ख्वामखा मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है ये लड़की। राइमा ऐसी नहीं है, बल्कि माहिन इसी किरदार की है। जवार, शाकरा बेगम ने घबरा कर राइमा की साइड लेनी चाहिए, मगर जवार भाई कड़े तेवरों के साथ अपनी माँ और बहन को घूर रहे थे। नहीं अम्मी, मैंने बाद में सोचा कि माहिन तो मेरे सामने अपना सर भी नहीं उठाती थी, फिर भला वो इतनी बड़ी हरकत कैसे कर सकती है? और इस रात भी ये बार बार कह रही थी कि राइमा वॉशरूम में है, इसने इसे यहाँ बिठाया। फिर बाद में जब मैं बाथरूम गया तो मुझे वॉश बेसिन पर राइमा की चूड़ियां रखी हुई मिली, जो उसने बेख्याली में वहां उतार कर रख दी थी। मैं तो तभी समझ गया था, लेकिन बस घर का माहौल खराब ना हो इसलिए चुप रह गया। जवार भाई की बात पर सबको एकदम सांप सूंघ गया था। राइमा ने कहाँ जाने वाली निगाह से माहिन को देखा। वो साकित खड़ी थी। बस मुझे यही सब कहलवाना था। मैं चाहता था हर शख्स के सामने माहिन की बेगुनाही वाज़ेह हो जाए। जिस जिसने इसे गुनहगार समझा था, आप लोग सब जा सकते हैं। मैं अपनी बीवी को लेकर नीचे वलीमे की तकरीब में खुद ही आ जाऊंगा, एहसान शाह ने इंतहाई इत्मीनान से कहा था। बीजान के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। इनके पोते ने वही किया था जो वो चाहती थी। वो इंसाफ पसंद था, इसे हीरे की परख थी, इसलिए इसने माहिन को पहचान लिया था। सब एक एक करके कमरे से रुखसत हो गए। बीजा ने शाकरा बेगम को जी भर के बेइज्जत कर दिया था। राइमा हनूज कमरे में खड़ी थी। कमरे में से एहसान शाह रह गया था, तो इसने राइमा की तरफ देखकर चुटकी बजाई। ये ड्रेस ये मेरी बीवी का है, तुम कोई और कपड़े पहनो अगर शादी में शिरकत करनी है, वरना मुझे नहीं लगता कि जितनी बेइज्जती तुम्हारी हो चुकी है तुम्हें यहाँ रुकना चाहिए। अपना बोरिया बिस्तर समेटो और वापस शहर जाओ। लेकिन हाँ, ये ड्रेस उतार कर मेरी बीवी को दो ताकि वो पहने, क्योंकि मैंने बहुत चाव से इसे ये खरीदा है। हम दोनों वलीमे का वक्त हो रहा है। वो दोनों बाजू सीने पर लपेटे राइमा की
دھجیاں بکھیر رہا تھا۔ وہ پہلے تو بے یقینی سے سنتی رہی، مگر جب اسے اندازہ ہو گیا کہ اس کا کھیل ختم ہو چکا تھا تو اسے ایک نفرت بھری نگاہ ماہین کی سمت اچھالی اور پیر پٹکتی ہوئی واش روم میں جا گھسی۔ کپڑے تبدیل کر کے اس نے وہ سبز لہنگا پھینکنے والے انداز میں بیڈ پر رکھا اور خود کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ ماہین نے سر جھکا لیا۔ اذہان شاہ چلتا اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بس اتنی حیثیت تھی میری چیز کی کہ تمہارے نزدیک تم نے اٹھا کر اسے دے دیا۔ لہنگا پہننے کے لیے وہ شکوہ کر رہا تھا۔ ماہین نے گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کیا سوچتی ہوں؟ میری بے گناہی تو واضح ہو گئی۔ مگر اب آپ بھی تو اپنی پھوپھو کی بیٹی کو پسند کرتے ہیں نا؟ رائما نہیں تو وہ صحیح، میں تو آپ کی لسٹ میں کہیں بھی نہیں ہوں۔ وہ بے اختیار شکوہ کرتی چلی گئی۔ اذہان چند لمحے سے دیکھتا رہا اور پھر یکدم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب یہ پھوپھو کی بیٹی والا زہر کس نے انڈیلا تمہارے دماغ میں؟ ارے وہ پرانی بات تھی جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اب تو میری اس پھوپھو کی بیٹی کے بھی 3 بچے ہیں۔ تم نیچے آؤ، میں تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ ویسے تھی بہت حسین، اس کا ہاتھ تھام کر وہ آخر میں شرارت سے بولا تھا۔ ماہین کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا اور پھر اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ وہ بھی سنی سنائی باتوں پر یقین کر کے بیٹھی تھی۔ ایک دم اس کا دل ہلکا پھلکا ہو گیا۔ اب تم خود چینج کرو گی یا میں کروا دوں؟ اذہان شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے شرارت سے کہا تو وہ شرم سے سرخ پڑ گئی۔ جائیں آپ، میں خود ہی چینج کر کے نیچے آ جاؤں گی۔ اس نے اذہان شاہ کو کمرے سے باہر دھکیلا مگر اس کا دل پھولوں کی گزرگاہ بن چکا تھا۔ جس وقت اذہان شاہ اس کا ہاتھ تھامے نیچے آیا، سب نے رشک سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ شاکرہ بیگم اپنی فیملی کو لیے حویلی سے جا چکی تھی۔ ظلم کا باب ماہین کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا تھا اور اب جو نیا صفحہ کھل رہا تھا اس پر صرف خوشیاں ہی خوشیاں درج تھیں۔